ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس مرصد. خبر محمد صاحب موجود ہیں کرصب سے. آج ہم جو ہے وہ سوال کریں گے. السلام علیکم کرصب. کرصب، حاملہ عورت کون سا عمل، کون سی پڑھائی کرے، وظیفہ کون سا کرے جس سے بچہ خوبصورت پیدا ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ حاملہ عورت کون سا وظیفہ پڑھے. اللہ اولاد کو پہلی بات یہ ہے صحیح سالم پیدا کرے گی، کیونکہ جو شخص انسان ہے نا، جو انسان، اس کو اللہ نے احسنی تقویم بولا ہے. اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے اسے بہت کمال بنایا ہے. تو ایک اس کا پرزہ کہہ لیں یا عضو کہہ لیں کم ہو تو اتنا بڑا داغ بن جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے. تو بچہ پیدا ہوا، اندھا پیدا ہو گیا، ہاتھوں سے وہ پکڑ نہیں سکتا یا ٹانگوں سے معذور پیدا ہو گیا، تو یہ بہت بڑا. اور جس کو اللہ اولاد دے اور صحیح ہو، تندرست ہو، اس کا کوئی ایسا مسئلہ، اس کو اتنا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا. اور خصوصاً حمل کے دوران دعائیں کرتے رہنا چاہیے، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، دونوں کو دعائیں. اور یہ ویسا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کہ بچہ ایسا نہ آ جائے. اور بڑے بڑے وقوعے ہیں اس کے متعلق، بہت بڑے بڑے واقعات بھی ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو عجیب و غریب پیدا ہوا. تو اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، آپ کا جو سوال تھا کہ خوبصورت پیدا ہو، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورۃ یوسف اسے وہ عورت لازمی پڑھتی رہا کرے حمل کے دوران. تو یہ بھی ابھی پڑھے کب، کتنی بار پڑھے؟ دن کے اندر ایک مرتبہ پڑھے، جب مرضی پڑھ لے. تو اس کو بار بار پڑھتی رہا کرے، ہر روز اس کے ترجمے پہ غور کرے، یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ غور کرے، پھر دعائیں مانگے. ٹھیک ہے، آیات پڑھے، ترجمہ پڑھے، اس کی تشریح پڑھے، ہر روز 3 آیتیں شروع کر دے اور ان کے اوپر غور کرے، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر پر. ہر مکتبہ فکر کے ویسا تفسیر آ چکی ہے، خصوصاً 360 جو سافٹ ویئر ہے کمال کا ہے. اس بندے نے بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کا استعمال کر لے، اس کے اوپر ساری تفاسیر موجود ہیں. تو اس سے سورۃ یوسف نکال لے، ہر روز پڑھے. انشاءاللہ اللہ اس کی پلکیں بڑی پیاری بنائے گا، آنکھیں بچے کی خوبصورت ہوں گی، بچے کے اعضاء بڑے پیارے ہوں گے، بچے کا جسم بڑا گول ہوگا اور بڑا خوبصورت ہوگا. اور اللہ نظر بد سے بھی بچائے گا، اللہ شیطان کے ہر شر سے بچا لے گا. جیسے حدیث پاک کے اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ مریم کی ماں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے اولاد دے وہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یعنی کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچی ابھی پیدا نہیں ہوئی، تو پیدا ہونے سے پہلے کچھ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور یوسف کی صورت سے یوسف علیہ السلام کی بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے. اور بچہ بہت کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن دیا تھا، اور عورتوں نے نبی یوسف پیغمبر کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. پھل کاٹتے ہوئے حسن اتنا تھا کہ توجہ اس طرف ہو گئی، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم کاٹ کیا رہی ہیں، انگلیاں کاٹ لی تھی.
تو اس کے اندر وزن کتنا ہوگا اس صورت کے اندر. اور یہ اسی لیے اللہ نے اسے احسن القصص بما اوحینا الیک، ہم نے بہترین قصہ بیان کیا ہے جو وحی کے ذریعے محمد ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں. جی ناظرین، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته